السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہو GB TV۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے۔ جب مسلمانوں کے عظیم فاتحین کا ذکر آتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام خود بخود انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 کو موجودہ عراق کے شہر ترکت میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی ہے، ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے بہت سارے مقبوضہ ممالک کو فتح کر لیا۔ ان میں عراق، شام، مصر، یمن اور حجاز سر فہرست ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جو سب سے بڑی کامیابی ملی وہ ہے بیت المقدس کی فتح۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افیسر تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر پر حملہ کیا اور فتح کیا تو اس کے بعد 1171 میں ان کو مصر کا حکمران مقرر کیا گیا۔ مصر کی حکمرانی کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کو کوئی قابل اولاد نہ ملی تھی، اس لیے سلطنت کی باغ دوڑ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سونپی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم سوچ کے مالک تھے اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس کے دور میں صلیبی بادشاہ کے ساتھ مسلمانوں کا 4 سالہ امن معاہدہ ہو چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق دونوں فریقین یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر اس معاہدے کا صلیبی افواج پاس نہ رکھ سکی اور مسلسل لوٹ مار، قتل و غارت کرتے رہے، یہاں تک کہ 1186 میں صلیبی بادشاہ نے یورپ کے عیسائیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو علم ہوا تو اس نے صلیبی بادشاہ کو حطیم کے مقام پر جا لیا اور اسی جگہ گھمسان کا رن پڑا اور تقریباً 30,000 عیسائیوں کو قتل کر دیا اور اتنی ہی مقدار میں عیسائیوں کو قیدی کر لیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی طرف بڑھا اور تمام مسلمان ممالک مصر، شام اور حجاز سے لوگ دمشق پہنچ گئے۔ اس وقت دمشق کو سلطان نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ چنانچہ 4 جولائی 1987 کو حطیم کے مقام پر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ آسانی سے مسلمانوں نے صلیبی کو اس میدان میں جنگ شکست دے دی اور صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی اور صلیبی بادشاہ کو بھی مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں کو اطمینان تھا کہ صلیبی بادشاہ ان کی قید میں ہے، اس لیے شہر بآسانی فتح ہوگا، مگر شہر میں موجود لوگوں نے قریب 1 ہفتہ مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر لیا اور دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر لیا۔ تب صلیبیوں نے ہتھیار ڈالے اور سلطان سے رحم کی اپیل مانگی۔ سلطان نے امان دیا، حالانکہ بیت المقدس وہی شہر تھا جہاں 88 برس قبل مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی گئی تھیں، لیکن سلطان نے سنت نبوی پر عمل کیا اور سب کو امان دیا۔ 88 برس بعد پھر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں چلا آیا۔ اس کے چند سال بعد تک مختلف لڑائیاں ہوتی رہی۔ بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق چلے گئے۔ ان کو حج کرنے کی بہت خواہش تھی، یہ خواہش ادھوری رہ گئی اور 4 مارچ 1994 کی صبح مسلم دنیا کا یہ عظیم فاتح دمشق میں بیماری کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کو جنت کا گوشہ بنا لے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل GB TV سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں۔ اللہ نگہبان۔